دلاور اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب سیکرٹری نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، دلاور نے کہا۔ سر، ماریہ میڈم آئی ہیں، سیکرٹری نے اطلاع دی۔ دلاور نے سختی سے لب بھیجے۔ کہہ دو میں کسی ضروری میٹنگ کے لیے باہر گیا ہوں۔ دلاور کے حکم پر سیکرٹری باہر نکل گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دروازہ بغیر اجازت کے کھل گیا۔ دلاور نے نگاہ اٹھائی تو ماریہ سامنے کھڑی تھی۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو دلاور؟ اب تمہیں مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں ہو رہا؟ اتنی بری لگنے لگی ہوں میں تمہیں؟ ماریہ نے ناراضگی سے کہا اور چلتی ہوئی دلاور کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دلاور نے لب بھیجنے پر کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے معلوم ہے تم اس وقت بہت تنہا فیل کر رہے ہوگے۔ تم آنٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی تم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اب وہ چلی گئی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہوگی۔ دلاور نے نگاہ اٹھا کر ماریہ کو رنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ یہ چپتا ہوا سوال تھا جسے ماریہ نے بمشکل ہضم کیا۔ احساس ہے تبھی تو تمہارے سامنے بیٹھی ہوں نا دلاور، اس نے احساس مندی سے کہا۔ دلاور طنزیہ ہنسا۔ میری ماں کے انتقال کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، اب تو میں بہت سنبھل گیا ہوں، لیکن شروع کے دن واقعی جان لیوا تھے۔ اس وقت تم کہاں تھی؟ دلاور کے اس سوال پر ماریہ کے لب سختی سے بھیج گئے۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 4 دن کے لیے لندن گئی ہوئی تھی۔ دلاور اس کی خاموش پر طنزیہ ہنسا۔ یقیناً کسی بزنس میٹنگ کے لیے کسی دوسرے ملک یا شہر گئی ہوگی، ہے نا؟ مجھے تمہاری یا کسی کی بھی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، خود کو سنبھالنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دلاور کھڑا ہوا اور کمرے سے نکلنے لگا جب ماریہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بہت زیادہ خفا ہو دلاور؟ ماریہ نے روحان سے لہجے میں پوچھا۔ میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے ماریہ کہ میں تم سے خفا ہوں، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ ماریہ کھڑی ہو کر اس کے مقابل آئی۔ کیوں رشتہ نہیں ہے؟ سالوں کے رشتے کو ایسے ہی ختم کر دو گے؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ رشتہ میں نے نہیں تم نے ختم کیا ہے، اور اب میری شادی ہو چکی ہے ماریہ، اس لیے کچھ بھی مت سوچنا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا پر وعدہ وہ نہیں توڑوں گا، دلاور نے حتمی انداز میں کہا۔ ماریہ نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے اور تم اسے نہیں چھوڑو گے، مجھے سب معلوم ہے، پر ہماری دوستی تو ختم نہیں ہوئی نا؟ ہم دوست تو ہیں نا دلاور؟ کیا تم سالوں کی دوستی کو بھی ختم کر دو گے؟ تم جانتے ہو نا کہ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یہ کہتے کہتے ماریہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور ناک سرخ ہونے لگی۔ دلاور نے اس کے آنسو دیکھ کر فوراً رخ موڑا۔ رونا بند کرو ماریہ، اس نے سختی سے کہا۔ اسے ماریہ کا رونا ڈرامہ نہیں لگا تھا کیونکہ اس نے ماریہ کو شاید ہی کبھی روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں نہ رونا بند کروں؟ تمہیں یہ آنسو نظر آ رہے ہیں پر تمہیں میری وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آنٹی کے انتقال سے 1 دن پہلے میں نے ڈیڈ سے بات کی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، صرف تمہاری ناراضگی کو دیکھ کر، اور ڈیڈ مان گئے تھے تمہاری پہلی شادی ہونے کے باوجود دلاور، اور آج میں اسی کی بات کرنے ان کے پاس آنے والی تھی اور وہ چلی گئی۔ میری ٹائمنگ لیٹ ہو گئی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بری طرح رونے لگی۔ اس کا رونا دیکھ کر دلاور کا دل پگھل گیا۔ اچھا رونا بند کرو، بات ٹائمنگ کی نہیں، بات نصیب کی ہے جو اب میرا نین تارا سے جڑ چکا ہے۔ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کسی صورت نہیں توڑ سکتا۔ دلاور نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ مت توڑو، میں تمہیں کوئی وعدہ خلافی کرنے کا نہیں کہہ رہی، پر ہم دوست تو رہ سکتے ہیں نا؟ پلیز اس طرح تعلق ختم مت کرو، میں مر جاؤں گی، ماریہ نے التجا کی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری فرسٹ پرائیورٹی یعنی پہلی ترجیح ہو؟ ٹھیک ہے، آج سے بزنس کریئر سب سیکنڈری، صرف تم ہوگے، کیا اب بھی دوستی نہیں رکھ سکتے؟ ماریہ کے یوں پوچھنے پر دلاور نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، ہم دوست رہ سکتے ہیں، فی الحال میں ایک ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں آفس میں بیٹھنا ہے تو تم بیٹھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے دلاور آفس سے باہر نکل گیا۔ دلاور کے جاتے ماریہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکراتی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ آج دوست بنا رہے ہو، کل خود دوبارہ مجھ سے محبت کا اظہار کرو گے دلاور، مجھے ہی اپناؤ گے، اپنی ماں کے وعدے کو بھول کر اس لڑکی کو نکال باہر کرو گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور تم جانتے ہو میں وعدہ نبھانے میں بہت پکی ہوں۔ خود سے کہتے ہوئے ماریہ مسکرانے لگی۔ دلاور کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے سیکرٹری کو کافی لانے کا کہا اور پورے حق سے دلاور کے آفس میں مالکن کی طرح بیٹھ کر کافی پی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ دلاور شاید کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی پایا۔ اس نے نگاہیں کمرے میں دوڑائیں۔ نین تارا، اس نے پکارا۔ اسی وقت اسے اپنی ٹائی چینج کرنی تھی اور اسے خود اندازہ بھی نہیں تھا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ کس قدر نین تارا کا عادی ہو چکا تھا۔ مسرت شاہ کو فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں نین تارا نے دلاور کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن دلاور آج بھی پہلے دن کی طرح اس سے لا تعلق تھا، جیسے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو۔
اور ان 2 مہینوں میں ماریہ نے بھی کافی حد تک اپنی دوستی واپس پہلے جیسی کر لی تھی۔ نین تارا، دلاور نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پھر پکارا جب نین تارا دوسرے کمرے سے جلدی جلدی اس کے سامنے آئی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ نین تارا نے پوچھا۔ ہاں، مجھے میری ٹائی۔ بولتے بولتے اچانک دلاور ٹھٹکا۔ سر سے پیر تک نین تارا کو دیکھا۔ وہ جامنی رنگ کے سادہ سے سلوار قمیص میں سر پر حجاب باندھے ہاتھوں میں پرس پکڑے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ یہ تیاری اس کے میکے جانے کی نہیں تھی، وہ اکثر اپنی امی کے گھر جاتی تھی، پر آج حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں ابھی ٹائی نکال دیتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ٹائی نکال کر دلاور شاہ کی جانب بڑھائی۔ دلاور نے ٹائی تھامی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے سرسری سا پوچھا، جیسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ جی، آج میرا جاب انٹرویو ہے، نین تارا سادہ سے لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی، جب پھر دلاور شاہ کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی۔ ماتھے پر بل پڑے اور اس نے پلٹ کر غصے سے نین تارا کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں جا رہی ہے تم؟ لہجے میں ایک دم سختی اتر آئی۔ جاب انٹرویو کے لیے، نین تارا نے عام سے لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں نوکری کرنے کی جو تم انٹرویو دینے جا رہی ہو؟ دلاور کا غصہ اچانک بھڑک اٹھا تھا، اور یہ ان 2 ماہ میں پہلی بار تھا جب وہ نین تارا سے بالکل ویسے بات کرتا تھا جیسے شادی کے پہلے دن کی تھی۔ ضرورت ہے تبھی جا رہی ہوں، نین تارا نے لب کھینچتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا لگے گا نا کہ دلاور شاہ کی بیوی دوسروں کے آفس میں چند ٹکوں کی نوکری کے لیے دھکے کھا رہی ہے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے؟ دلاور غرایا۔ نین تارا کے لب بھیج گئے۔ کیا سامنے کھڑے شخص کو یاد تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اچھا لگے یا برا، میں نوکری کروں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس میں کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی جب دلاور نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ پکڑ اتنی سختی کہ نین تارا کو تکلیف ہونے لگی۔ اپنا لہجہ اور انداز درست رکھو، اور کیا ذاتی معاملہ؟ میرے نام کے ساتھ جڑی ہو تم، زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ گھر میں بیٹھو ورنہ یونیورسٹی بھی چھڑوا دوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو نین تارا نم نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے گھورنے لگی۔ آپ کو میری نوکری کرنے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ نوکری کروں گی، یہ نوکری میری ضرورت ہے، سنا آپ نے؟ وہ نم لہجے میں کہتی ہوئی دلاور سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر دلاور کا مزاج مزید بگڑنے لگا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں نوکری کی؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیا ضرورت ہے؟ کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ تمہیں یہاں مل رہا ہے نا؟ صرف کھانا پینا پہننا اور اوڑھنا انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ وہ بھی روتے ہوئے چلائی۔ دلاور اس کی اس بات پر حیران رہ گیا۔ وہ پہلی بار دلاور کے مقابل یوں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نظر دلاور کے سخت چہرے پر ڈالتی وہ غصے سے دلاور کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانے لگی، پر جب دلاور کی پکڑ کمزور نہ پڑی تو اس نے اپنے دانت دلاور کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ دلاور نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھڑا۔ ٹھیک ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری ایسی کون سی ضروریات ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس 2 ٹکے کی نوکری کی انٹرویو کے لیے جانا پڑا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ میری پرسنل ضرورت ہے، نہیں بتا سکتی میں آپ کو، وہ بھی ضد پر اڑی رہی تھی۔ جب تک تم مجھے بتاتی نہیں تم گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، گارڈز تمہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے، پھر کیسے بتاؤ گی انٹرویو کے لیے، اور کیسے جاؤ گی؟ دلاور اسے چیلنج کر رہا تھا۔ وہ دلاور کو زخمی نظروں سے گھورنے لگی، پھر گہری سانس لی۔ مجھے امی اور بھائی کا خرچہ دینا ہے، وہ گھٹی گھٹی آواز سے بولی تو دلاور کے ماتھے پر بل اچانک ڈھیلے پڑے۔ ٹھیک ہے، کتنے پیسے دینے بتاؤ؟ دلاور نے اپنا والیٹ نکالتے پوچھا۔ نین تارا کو اس کا یہ انداز سخت چبھا۔ ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والے صدقہ خیرات نہیں لیتے، وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی۔ اس کے بعد دلاور کے پاؤں سے لگی اور سر پر بھجی۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تم سے کہ میں صدقہ خیرات دے رہا ہوں، وہ غصے سے غرایا۔ آپ نے کہا نہیں، پر میرے گھر والے آپ پر فرض نہیں ہے، ان کا خرچ اٹھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اگر آپ دیں گے تو وہ میری نظر میں صدقہ خیرات ہی ہوگا، اور میرے گھر والے آپ کے مال کے محتاج نہیں ہیں۔ دلاور شاہ، وہ نرم نظروں سے بولتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، نہیں لینا چاہتی تو مت لو، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کہیں انٹرویو دینے نہیں جا سکتی، میں تمہیں نوکری کی اجازت نہیں دیتا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی نوکری پر، وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور نے غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ احمق لڑکی، سارا موڈ برباد کر دیا، وہ غصے سے بڑبڑایا اور ٹائی باندھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دلاور آفس پہنچا تو موڈ شدید خراب تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے دوران بھی وہ خاموش اور غصے میں رہا۔ تمام میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آئے تو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ مسلسل
وہ مسلسل نین تارا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ پھر اسے اچانک احساس ہوا کہ جب مسرت شاہ زندہ تھی تو نین تارا انہی کے پاس نوکری پر لگی تھی اور یقیناً مسرت شاہ ہی اسے پیسے دیتی تھی۔ پر مسرت شاہ کو فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس نے نین تارا کی ضروریات پوچھنا تو دور، اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آیا، آخر یہ تو اس کا فرض تھا۔ پھر اسے نین تارا پر بھی غصہ آیا جب وہ بیوی بن کر اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، اس کا کھا رہی تھی اور اس کا دیا ہوا پہن رہی تھی، تو پھر اسے انا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے مانگ بھی تو سکتی تھی پیسے، وہ منع تو نہ کرتا۔ پھر نین تارا بھی اپنی انا کے مینار کو بلند کیے بیٹھی تھی اور اس بات نے دلاور شاہ کو شدید غصہ دلایا تھا۔ وہ بھی نین تارا کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر ماریا اندر داخل ہوئی۔ ہیلو دلاور، اکیلے اکیلے چائے پی رہے ہو؟ ویسے سچ بتاؤ، اب چائے یا کافی پیتے ہوئے میری یاد آتی ہے؟ ماریا نے پاس آتے ہوئے ادا سے پوچھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو میں یاد کر رہا تھا، تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور انتقام اٹھا کر پیون کو کافی لانے کا کہا۔ اچھا واقعی، پر لگ تو نہیں رہا کہ تم مجھے یاد کر رہے تھے؟ ماریا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو تمہیں چہرہ پڑھنا بھی آتا ہے؟ تو پھر خود ہی بتا دو کہ میں کسے یاد کر رہا تھا۔ سر جھٹکتا ہوا وہ واپس اپنا کپ اٹھا گیا۔ تم اس وقت نین تارا کو سوچ رہے تھے؟ ماریا نے ہوا میں تیر جلایا۔ دلاور ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر ہنسنے لگا۔ ہاں، اچھا تکا لگایا تم نے، وہ مذاقن لہجے میں بولا، پر ماریا کو اس کا یہ قبول کرنا زہر لگا۔ اچھا تو کیا سوچ رہے تھے تم اپنی نین تارا کے بارے میں؟ ماریا نے بظاہر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، تم سناؤ۔ دلاور نے بات موڑنا چاہی۔ میں کیا سناؤں، وہی پرانی باتیں، سب تو تم جانتے ہو، پر میں اب کچھ نیا چاہنا چاہتی ہوں، کوئی نیا ٹاپک ہونا چاہیے۔ سو لیٹس ڈسکس یور وائف، اپنی وائف کے بارے میں بتاؤ، کیا کرتی ہے، کیسی ہے بائی نیچر؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دلاور نے گہری سانس لی۔ نین تارا نام ہے اس کا۔ ماریا زور سے ہنسی۔ اوہ کم آن دلاور، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کا نام نین تارا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، اسے کھانے میں کیا پسند ہے، اس کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، یہ سب کچھ بتاؤ۔ ماریا کے یوں پوچھنے پر دلاور کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ وہ جو کچھ ماریا پوچھ رہی تھی وہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا واقعی میں۔ یہ دیکھ کر ماریا سرشاری سے مسکرائی۔ دلاور جو اس کے سامنے اپنے اور نین تارا کے جھوٹے رشتے کا بھرم رکھ رہا تھا، اسے آئینہ ماریا نے ایک ہی پل میں دکھا دیا تھا۔ اچھا چھوڑو، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں دلاور، نہ ہی تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ سچ کہوں تو دلاور، میں اپنے آپ کو ایک طرف کر کے بھی دیکھوں نا تو وہ لڑکی کہیں سے بھی تمہارے کیپیبل نہیں لگتی مجھے۔ میں حیران ہوں کہ تمہاری امی کو اس میں ایسا کیا پسند آیا، نہ کوالیفیکیشن ہے، نہ کانفیڈنس ہے، اور نہ ہی وہ میچور لگتی ہے۔ ماریا نے خوف سے کہا۔ دلاور اپنے لب بھیج گیا۔ تمہیں نہیں لگتا دلاور کہ آنٹی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ماریا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ ماریا نے تعجب سے پوچھا۔ کیونکہ مام چاہتی تھی کہ میری شادی ایسی لڑکی سے جو ہمارا اور اس گھر کا اس طریقے سے خیال رکھے جیسے مام رکھتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ کوئی بزنس وومن مجھے ویسے نہیں سنبھال سکتی جیسے ایک گھریلو لڑکی سنبھال سکتی ہے۔ دلاور نے اپنی ماں کا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ ماریا نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ دلاور، تم کوئی چھوٹے بچے تھوڑی ہو کہ تمہیں سنبھالنے کے لیے اتنا فکر مند ہوا جائے۔ ماریا کی بات پر دلاور بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر کیا کروں، وہ میری ماں تھی نا، ان کو میری بہت فکر تھی۔ دلاور نے محبت سے کہا۔ اچھا تو پھر کرتی ہے تمہاری بیوی تمہارا خیال ویسے جیسے تمہاری ماں کرتی تھی؟ ماریا نے مسکراتے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کرتی ہے، کپڑے سیٹ کرنا، میری ہر چیز پہلے سے کر کے رکھنا، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا، وہی سب کچھ کرتی ہے۔ دلاور نے سرسری سے کہا۔ تو پھر وہ بیوی تو نہ ہوئی؟ یہ سارے کام تو ملازمین کے ہوتے ہیں، ملازمین کرتے ہیں، ان سب کے لیے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماریا طنزیہ بولی تو دلاور خاموشی سے ماریا کو دیکھنے لگا۔ خیر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ اور کر بھی کہہ سکتی ہیں، مطلب نہ زیادہ پڑھی لکھی ہے اور ایجوکیشن بھی کوئی خاص جگہ سے نہیں لی گئی ہوگی، اس کی ویلیو ہو، کوئی خاص جگہ سے نہیں لی ہوگی کہ اس کی ویلیو ہو، تو اس کے بعد بچتے ہیں گھر کے ملازمین والے کام۔ ماریا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ چینج دا ٹاپک ماریا پلیز۔ دلاور نے سنجیدگی سے کہا تو ماریا اس بات میں سر ہلا کر چہرہ دوسری جانب موڑتی ٹاپک بدل گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آج کے سوالات نے دلاور کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماریا کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ 2 ضروری میٹنگز اٹینڈ کر کے شام 6 بجے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے ان کے نکاح کو، پر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نین تارا کو کھانے میں کیا پسند ہے۔
وہ کب کھانا کھاتی ہے، کس رنگ کے کپڑے اسے پسند ہیں، اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو دلاور باہر نکلا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں نین تارا فون کان سے لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاں بس پلیز تم میرا ہی کام کر دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گی، وہ فون پر اپنی دوست سے کہہ رہی تھی۔ دلاور کو دیکھتے اس نے فون کاٹ دیا۔ خیریت؟ کس کے احسان لینے کی تیاری کر رہی ہو؟ دلاور نے تنزیہ پوچھا۔ نین تارا نے کوئی جواب نہ دیا جب دلاور آگے بڑھا اور ایک خاکی لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ نین تارا نے تعجب سے پوچھا۔ کھول کر دیکھ لو، دلاور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نین تارا نے اس کے ہاتھ سے وہ خاکی لفافہ دھڑکتے دل کے ساتھ لیا۔ کہیں اس میں طلاق نامہ تو نہیں تھا؟ پر جب اس نے لفافہ کھولا تو اندر 5,000 کے کئی نوٹ دیکھ کر اسے لگا جیسے دلاور شاہ نے اس کے منہ پر اپنا جوتا مارا ہو۔ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، اس نے سختی سے کہا۔ مجھ سے انا لگا کر کہاں جاؤ گی؟ کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے رکھ لو، دلاور نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، اب آپ اس کے لیے میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دلاور نے اسے گھورا، پھر وہی لفافہ ڈریسنگ روم میں نین تارا کی وارڈروب میں رکھ دیا۔ پیسے تمہاری الماری میں رکھ دیے، استعمال کر لینا ضرورت پڑے تو۔ یہ کہہ کر دلاور وہاں سے نکل گیا۔ نین تارا نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج لی۔ میرے گھر والوں کو آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں دلاور، نہ ہی انشاءاللہ آگے کبھی پڑھے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ خاکی لفافہ نکالا اور دلاور کے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اب دلاور کے ساتھ ساتھ نین تارا بھی کھچی کھچی اور اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ شاید اس طرح دلاور پر کوئی اثر پڑ جائے۔ اس نے پوری طرح اپنے آپ کو کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ آج بھی دلاور لیٹ واپس آیا۔ رات کے 11:15 ہو رہے تھے اور وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ارد گرد کتابیں پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ دلاور کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل کر جانے لگی۔ تم یہاں بیٹھ کر کام کر سکتی ہو، دلاور نے کہا اور اپنا کوٹ اتار کر کف لنکس کھولنے لگا۔ نہیں مجھے دیر لگے گی، آپ آرام کریں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دوسرا ٹھکانہ مسرت شاہ کا کمرہ تھا جسے اس نے اب تک آباد رکھا تھا۔ دلاور نے مزید اس بات پر توجہ نہ دی اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنے چند کپڑے ادھر ادھر کیے تو اسے اپنے کپڑوں کے نیچے 3 خاکی لفافے نظر آئے۔ 3 مہینوں سے وہ نین تارا کا خرچہ اس کی الماری میں رکھ رہا تھا۔ ہر ماہ اتنی رقم رکھ دیتا تھا جس سے نین تارا اور اس کے گھر والوں کا گزر بسر اچھے سے ہو جاتا، پر وہ 3 مہینوں کے لفافے اسے اپنے ہی کپڑوں کے نیچے سے ملے تھے۔ اس نے لفافے کھول کر دیکھے تو ماتھے پر بل پڑے۔ جتنے پیسے اس نے رکھے تھے اس میں اتنے ہی پیسے تھے، 1 روپیہ بھی ان میں سے نہیں نکالا گیا تھا۔ لب بھیج کر اس نے وہ لفافے واپس اسی جگہ پر پٹکے اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ بہت انا پرست لڑکی ہے یہ، نہیں لینا تو نہ لے، بھاڑ میں جائے، اس نے غصے سے سوچا۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ دلاور نے فون اٹھایا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فون پر ماریا کی کال تھی۔ فون کان سے لگائے وہ ماریا سے باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران فریش ہوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں نین تارا نہیں تھی، پر اسے نین تارا کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ کافی دیر ماریا سے باتیں کرنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنے پرانے وقت کو سوچنے لگا۔ سالوں پہلے دلاور اور ماریا ایسے ہی فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں۔ ماریا بالکل بدل گئی تھی، اسے پہلے کی طرح وقت دے رہی تھی۔ وہ مسکرا کر چھت کو گھور رہا تھا جب اس کا ہاتھ برابر والی جگہ پر پڑا۔ جگہ خالی دیکھ کر اس نے نگاہ موڑ کر دیکھا۔ ایک تو یہ آفت بھی موم میرے گلے باندھ کر گئی ہیں، خود سے بڑبڑاتا وہ سر جھڑک کر کرو بدل گیا۔ دوسرے کمرے میں نین تارا رات 3 بجے تک اسائنمنٹس کی فائلیں بناتی رہی اور 4 بجے کے قریب کتابیں وہیں پھیلائے سو گئی۔ صبح 9 بجے آنکھ کھلی تو جلدی جلدی اسائنمنٹ سمیٹی اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی، لیکن یونیورسٹی جانے سے پہلے بھی وہ دلاور کے کپڑے نکالنا اور اس کا ناشتہ تیار کرنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ آج دلاور بھی رات حسب معمول کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر کتابیں پھیلی ہوئی تھی، نوٹس اور جیومیٹری کا سامان تھا، پر بیڈ پر نین تارا نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دلاور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر مینیجر تھا۔ فون اٹھائے دلاور بیڈ پر نیند دراز ہوتے مینیجر سے بات کرنے لگا۔ نگاہیں کمرے میں پھیلے نوٹس پر پڑی تو دلاور یکدم چونکا، ماتھے پر بل پڑے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے مینیجر سے کہا اور فون کاٹ دیا۔ اس نے ایک نوٹس اٹھایا تو اس پر عتیب کا نام لکھا تھا۔ وہ نوٹس بند کر کے اس نے دوسرا اسائنمنٹ اٹھایا تو اس پر بلال کا نام لکھا تھا اور تیسرے اسائنمنٹ پر شہروز کا۔
اس کے جبڑے تن گئے۔ نین تارا کے پاس لڑکوں کے اسائنمنٹس کیا کر رہے تھے؟ اس نے غصے سے وہ اسائنمنٹس بیڈ پر پٹھے اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جب نین تارا نہا کر کمرے سے باہر نکلی تو اس وقت دلاور کو کمرے میں دیکھ کر چونکی، لیکن پھر دلاور کو نظر انداز کرتی اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ جب دلاور تو اس کے نکھرے نکھرے سی روپ کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ گیلے بال چہرے اور گردن سے چپکے ہوئے تھے، کپڑوں پر بھی کچھ نمی کے نشان تھے۔ اس نے لیمن رنگ کا لمبا کرتا پہنا تھا جو اس کی اجلی رنگت پر خوب جچ رہا تھا، اور نیچے سفید پھیلا ٹراؤزر تھا۔ گلے میں باریک سونے کی چین چمک رہی تھی جو مسترد شاہ نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے آویزے تھے اور کالر بونز کے پاس ابھری رنگت، سرخ گلابی گال، گلابی مائل ہونٹ اور ٹھوری کے نیچے چمکتا تل۔ دلاور شاہ نے لمحوں میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے لیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا، ورنہ اتنے مہینوں میں وہ اس کے پہلو میں سوتی رہی تھی، پر دلاور شاہ نے کبھی ایک نظر بھر کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ نین تارا اس کے برابر سے گزرنے لگی تو دلاور نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ اگلے ہی لمحے دلاور کے بالکل سامنے آ گئی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا مت کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، جو بھی باتیں منہ سے کیا کریں۔ وہ انتہائی ناگواری سے کہتی ہوئی اپنی کلائی مڑوڑ کر دلاور کے ہاتھ سے نکالنے لگی، پر دلاور کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ یک ٹک نین تارا کے نم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ دلاور کی مسلسل نظروں سے گھبرا گئی، اس کی آنکھیں اور لہجے میں شدید ناگواری اتر آئی۔ شاید اب اس کی یہ حسرت ختم ہو چکی تھی کہ دلاور اسے دیکھے، یہی وجہ تھی کہ اب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا سوائے اس کے کہ دلاور کا لمس اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اگر دلاور حسن پرست نہیں تھا تو وہ بھی حسن پرست یا دولت پرست نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی اپنی عزت نفس بہت اہم تھی، جس کا گلا دلاور نے اتنے مہینوں تک اسے مسلسل نظر انداز کر کے گھونٹا تھا۔ یہ اتنے لڑکوں کے اسائنمنٹس تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں؟ دلاور نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ نین تارا نے نظریں چرائی۔ اس نے دلاور کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ زمین کو گھورنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں نین تارا، دلاور نے سختی سے کہا۔ نین تارا پھر خاموش رہی۔ دلاور نے اس کی کلائی پر زور بڑھایا۔ تکلیف محسوس کرتے ہوئے نین تارا نے اپنے لب سختی سے بھیج لیے، پر ایک لفظ نہ کہا۔ نین تارا تمہارے پاس لڑکوں کے اسائنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ اس بار دلاور کی آواز اتنی تیز تھی کہ پورے کمرے میں گونجی۔ تم لڑکوں کے اسائنمنٹس بنا کر دے رہی ہو ان کو؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ اس نے کلائی چھوڑ کر نین تارا کا منہ دبوچ لیا۔ نین تارا کی خاموشی اسے مسلسل اشتعال دلا رہی تھی، لیکن یہاں نین تارا کی بھی بس ہو چکی تھی۔ اس نے دلاور کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنے چہرے کو مسلا جہاں دلاور نے اپنی انگلیاں گاڑی تھیں۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا سوچیے گا بھی مت۔ اگر آپ نے دوبارہ میرا منہ دبوچا تو میں خاموش نہیں رہوں گی، میں آپ کے اوپر فزیکل وائلنس یعنی جسمانی تشدد کا کیس کروں گی، اس نے نم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ دلاور چونکا۔ میرے خلاف کیس کرو گی؟ اپنے شوہر کے خلاف؟ دلاور کو ایک دم ہنسی آئی۔ شوہر ہے تو شوہر بن کے رہے، ہاتھ اٹھانے کا اختیار شوہر کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ نہ ہی میں نے اپنی کوئی حدود ایسی توڑی ہے کہ آپ اس حد تک جائیں۔ وہ دلاور کو اس کی حدود یاد دلانے لگی۔ دلاور قدم قدم چلتا اس کے اتنا قریب آیا کہ نین تارا فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی، پر دلاور نے اپنے قدم نہ روکے۔ وہ اتنا قریب ہوا کہ نین تارا کی پشت دیوار سے جا لگی۔ بات مت گھماؤ نین تارا، میرا سوال اب بھی وہی ہے، تمہارے پاس لڑکوں کے اسائنمنٹس کیا کر رہے ہیں؟ تم ان کے اسائنمنٹس کیوں بنا رہی ہو؟ دلاور نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ مجھے پیسے ملتے ہیں اسائنمنٹس بنانے کے، نین تارا نے اقرار کیا۔ دلاور چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، اس کے جبڑے تن گئے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اور تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو نین تارا؟ تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا دوسروں کے اسائنمنٹس بنانے؟ دلاور کو لگا جیسے وہ دماغ سے پاگل ہو گئی ہے۔ میں یونیورسٹی پڑھنے بھی جاتی ہوں اور کماتی بھی ہوں، وہ ڈٹ کر بولی۔ تمہیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے رکھتا ہوں نا میں، اتنی انت تم میرے ساتھ لگا رہی ہو؟ میرے گھر میں رہ کر میرا ہی کھا کر کس چیز کی انا لگا رہی ہو؟ بہت ناک ہے تم میں، وہ غرایا۔ اس کے یوں احساس جتانے پر نین تارا سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ نہیں چاہیے بھیک آپ کی، کہا تھا نا آپ سے، اور اگر آپ کو اس بات کا ذوق ہے نا کہ میں آپ کے گھر میں رہ کر آپ کا کھا رہی ہوں اور آپ کا پہن رہی ہوں تو ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ نہ مجھے آپ کے گھر کی ضرورت ہے، نہ مجھے آپ کے دیے ہوئے کپڑوں کی، اور نہ آپ کے دیے ہوئے کھانوں کی۔ یہ کہتے ہوئے نین تارا وہاں سے نکلنے لگی جب دلاور نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ تم نہیں جا سکتی، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، لیکن آئندہ تم یہ کام نہیں کرو گی، سمیٹو اس کام کو اور بند کرو، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں کروں گی اور ہر حال میں کروں گی، نین تارا ضدی ہوئی۔
دلاور اسے گھورنے لگا، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ آپ نے گھر سے باہر جا کر نوکری کرنے سے منع کیا تھا، میں نہیں گئی، لیکن میں گھر میں رہ کر جتنا کر سکتی ہوں میں کروں گی۔ آپ کو مجھے رکھنا ہے رکھیں، نہ رکھنا ہے نہیں رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دلاور کو پیچھے دھکیلا اور اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دلاور وہاں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی باتیں کو مسلا اور گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا، پر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا فون اور کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ماریا کے آفس کی جانب نکل پڑا۔ آفس کے باہر پہنچ کر اس نے ماریا کو کال کی۔ ماریا تو گویا اسی چیز کی منتظر تھی۔ وہ ماریا کے ساتھ ایک کیفے میں گیا۔ ماریا نے کافی آرڈر کی، لیکن دلاور کچھ کھویا کھویا سا تھا۔ جب ماریا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو دلاور نے چونک کر ماریا کو دیکھا۔ ماریا دلاور کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دلاور ماریا کو دیکھتا رہ گیا۔ تھیکے نئے نقش، گندمی رنگت، اسٹریٹ بال اور ویل ڈریسڈ، چہرے پر پروفیشنل میک اپ۔ ہاں، وہ ہمیشہ کی طرح پروفیشنل ہی تھی۔ ماریا کو دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہوں کے سامنے نین تارا کا چہرہ لہرانے لگا۔ سادہ کپڑے، صاف رنگت، نکھرا ہوا چہرہ۔ نین تارا کے بال اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ وہ ہمیشہ سر پر حجاب یا دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھی، لیکن آج نہانے کے بعد اس کا دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے میں عجیب سی کشش اور معصومیت تھی۔ دلاور اچانک وہی کشش اور معصومیت ماریا کے چہرے میں ڈھونڈنے لگا، پر ناکام رہا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ ماریا کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ کیا ہوا دلاور؟ تم تو ایسے بہیو کر رہے ہو جیسے پہلی بار میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہو۔ ماریا کو اس کا یوں ہاتھ چھڑانا بالکل پسند نہ آیا۔ پہلی بار نہیں پکڑا، پر اب حالات مختلف ہیں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ دلاور کا یوں جتانا ماریا کو برا لگا۔ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا اور اپنے غصے پر ضبط کیا۔ 4-5 مہینوں سے وہ دلاور پر محنت کری تھی، اپنے سارے کام چھوڑ کر دلاور کو اہمیت دے رہی تھی۔ اس کے باوجود دلاور روز اول کی طرح صرف دوستی ہی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اسے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ پر دلاور، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی شدہ نہیں ہو۔ ماریا نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ دلاور نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہو۔ ماریا زہر خند مسکرائی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تم سے کبھی ایسا کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور، تمہارا چہرہ سب بیان کرتا ہے۔ اچھا تو مجھے ایک بات بتاؤ، تم آج تک جب سے شادی ہوئی ہے کبھی اپنی بیوی کو لے کر کہیں کیفے، ڈنر یا لنچ پر گئے ہو؟ دلاور خاموش رہا۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یا تم اپنا فارغ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے ہو، اس سے گھنٹوں باتیں کر سکتے ہو؟ ماریا کے سوال اسے شیشہ دکھا رہے تھے۔ وہ لب بھیج گیا۔ ماریا ہنسی۔ دلاور، تم اپنا فارغ وقت مجھ سے باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہو۔ تمہیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو تم میرے ساتھ جاتے ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذہنی ہم آہنگی میرے ساتھ ہے، نین تارا کے ساتھ نہیں۔ ہم دونوں ایک مزاج کے مالک ہیں، اور نین تارا کہیں سے بھی تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس کا ڈریسنگ سینس دیکھا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ 10 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات تک نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے۔ وہ کیا تمہارے ساتھ چل سکے گی؟ تم نے اپنی ماں کے ہوتے ہوئے جذباتیت میں فیصلے کیے، ٹھیک ہے، کر لیے، تمہاری ماں تھی اور ان کی محبت میں کیے، لیکن کیا ساری زندگی ان فیصلوں پر روتے ہوئے گزارو گے؟ تم اپنے غیر میچور تو نہیں ہو دلاور، ماریا نے کوف سے کہا۔ اس کی باتوں کو غور سے سنتے دلاور خاموش ہی رہا۔ ماریا کی باتیں غلط بھی تو نہیں تھی۔ آج پھر وہ رات دیر سے گھر لوٹا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ نین طرح بیٹھ کے گراؤنڈ اسٹیک لگائے بیٹھی تھی جب دلاور کے فون پر ماریا کی کال آنے لگی۔ ماریا کا نام دیکھتی نین تارا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود پر ضبط کرنا چاہا، لیکن جب ضبط نہ ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب دلاور واش روم سے باہر آیا تو کمرہ خالی تھا۔ دلاور نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماریا کی مس کال دیکھتے ہوئے وہ کال بیک کرنے لگا تھا کہ اچانک ذہن میں ماریا کے وہ الفاظ گونجے۔ کیا کبھی تم نے اپنے فارغ وقت میں اپنی بیوی سے باتیں کی ہیں؟ اس نے ماریا کی کال سائلنٹ کی اور فون واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی زندگی کس طرف جا رہی تھی، نہ آگے بڑھ رہی تھی، بس ایک جگہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود معلوم ہی نہ ہوا۔ نین تارا روتے ہوئے مسرت شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ اندر سے لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ کر وہ بری طرح رونے لگی۔ اس نے مسرت شاہ کا تکیہ سینے سے لگا لیا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا۔ مجھے اپنی ذات کبھی اتنی کمتر محسوس نہیں ہوئی جتنی اب محسوس ہو رہی ہے۔ قریب ہوتے ہوئے بھی کبھی احساس کمتری نہیں ہوا تھا، پر اب لمحہ بہ لمحہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے
کہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے بہت غلط جگہ پھنسا دیا آنٹی۔ میں آپ کا وعدہ نہیں نبھا پاؤں گی۔ اگر آپ کا وعدہ نہ ٹوٹا تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ میں اپنی ذات کو مزید توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ جانتی تھیں کہ وہ ماریہ سے محبت کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد آپ صرف 2 دن زندہ رہیں، پر یہ جہنم میرے لیے مستقل لکھ دی گئی ہے۔ وہ ماریہ جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے، مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس وعدے میں بندے ہیں وہ، اس لیے مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن انہوں نے آپ سے کیا ہوا دوسرا وعدہ نہیں نبھایا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں جگہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن ان کی زندگی اور ان کے دل میں میری جگہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان کو طلاق نہ دینے کی قسم دے کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے، لیکن وہ ماریہ سے شادی کر کے اس گھر میں اسے لے آئیں گے، اور پھر میں صرف ایک ملازمہ بن کے رہ جاؤں گی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں بند گئیں اور تکیہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ یا اللہ، میں یہ ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی۔ مجھے دلاور شاہ سے نجات دے دیں۔ مجھے اس قابل کر دے کہ میں اپنے گھر والوں کو سنبھال سکوں۔ مجھے کسی دلاور، کسی مرد کی ضرورت اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو کوسنے لگی، پر آنسو تھے کہ دریا کی طرح بہے جا رہے تھے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سسکیاں بھرتی رہی۔ خواہشات اور خواب تو اس کے بھی تھے۔ اس نے کبھی اتنے بڑے گھر یا اتنے امیر شوہر کے خواب نہیں دیکھے تھے، پر ایک محبت کرنے والے شوہر کا خواب ضرور دیکھا تھا، جو اسے چاہے گا، اسے سراہے گا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ کالج لائف میں بھی کئی لڑکوں نے اسے دوستی کی پیشکش کی تھی، لیکن اسے کبھی قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ اپنے حسن اور اپنی حیا کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن اس کا شوہر تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ بچپن میں اپنی ماں سے سنتی تھی کہ عورت کی بے شک شکل نہ ہو، پر نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ اسے آج اس بات کا اصل مطلب سمجھ آیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اس کا سامان ویسے ہی رکھا ہوا تھا جیسے اسے روز ملتا تھا۔ وہ تیار ہو کر آفس نکل گیا، پر مسلسل 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ وہ کمرے میں آتا تو نین تارا کمرے میں نہ ہوتی۔ صبح بھی وہ کمرے میں نہیں ہوتی تھی، البتہ دلاور کے سارے کام پہلے کی طرح ہو رہے تھے۔ دلاور یہی سمجھ رہا تھا کہ نین تارا ساری ساری رات بیٹھ کر اسائنمنٹس بناتی ہے، اس وجہ سے کمرے میں نہیں آتی، اور یہی بات اسے مزید غصہ دلانے لگی تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ آج وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا تو اس کی نظر نین تارا کی وارڈروب کے ہلکے سے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی۔ اس نے چونک کر دروازہ پورا کھولا تو اندر نین تارا کی وارڈروب بالکل خالی تھی۔ اس کا کوئی سامان وہاں نہیں تھا۔ اس کا ذہن ٹھٹکا۔ لمحوں میں اسے سمجھ آیا کہ وہ یہ کمرہ چھوڑ چکی تھی۔ دلاور نے اپنے لب سختی سے بھیج لیے۔ محترمہ شاید یہ سوچ رہی کہ اگر اپنی وارڈروب خالی کریں گی اور کمرہ چھوڑ کر جائیں گی تو میں پیچھے جا کر اس کو مناؤں گا۔ احمق لڑکی، رہے دوسرے کمرے میں، بچوں والی حرکتیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے تیار ہوا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں بھی سارا دن دلاور کا موڈ شدید چڑچڑا رہا۔ ماریہ کی کئی بار کالز آتی رہیں، پر دلاور کے مزاج اتنے خراب تھے کہ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے نین تارا پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اسے نین تارا کے کمرہ بدر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ کیوں مسلسل نین تارا ہی کو سوچ رہا تھا۔ اسے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا۔ وہ جتنا ذہن کو جھٹکتا، نین تارا اتنا ہی اس کے ذہن میں سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے نین تارا کو مسلسل نظر انداز کیا تھا، اور اب جب وہی ٹریٹمنٹ اسے 3 نین تارا کی طرف سے مل رہا تھا تو وہ جلتے انگاروں پر آ گیا تھا۔ رات کو جب وہ بیڈ پر لیٹا تو پورا کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ اس نے بیڈ پر نین تارا کی خالی جگہ کو دیکھا۔ نین تارا اس کمرے میں ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کے لیے موجود نہیں تھی، اور اب جب وہ واقعی نہیں تھی تو اس کی کمی اس قدر کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کمرہ بالکل ویران لگ رہا تھا۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ اور مجھے اتنی فکر صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ میں نے موم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کمرے سے نہیں نکالوں گا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ نین تارا کی فکر کی وجہ سے وہ اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ہے، پر میں نے اسے کمرے سے نکالا تو نہیں ہے، وہ خود کمرہ چھوڑ کر گئی ہے۔ اس نے خود کو ایک اور تسلی دی اور واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر کروٹیں بدلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی کوشش میں رات کے 2 بج گئے، پر دلاور سونے میں بالکل ناکام رہا۔
تکیے کو غصے سے اٹھا کر اس نے زمین پر پھینکا، پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس لڑکی کا دماغ درست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو میرے سر پر ناچے گی، ایک کے بعد ایک اپنی منمانی کرتی جا رہی ہے۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس نے فوراً دوسری سگریٹ سلگا لی۔ ابھی جا کر بات کرتا ہوں، آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ کیوں میری سر درد کی وجہ بن رہی ہے؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور تیز قدموں سے مسترد شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اس کے قدم یکدم تھڑک گئے۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ دلاور کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ نہیں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں جو مجھ سے محبت کرے۔ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی نا تو میں مر چکی ہوتی، کیونکہ مجھے تو اپنی ذات بہت کم حیثیت اور خراب لگنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی انسان ہوں ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ نم ہو گیا تھا، جبکہ یہ سن کر دلاور کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ میں کل آپ سے ملنے آؤں گی، مجھے ویسے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ لائٹ سے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہاں دلاور شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہاں دلاور شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ پورا کا پورا کھول دیا۔ نین تارا نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ رات کے 2:30 بجے دلاور اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نین تارا کی آواز کانپی۔ اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے دلاور سے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کا اتنا عام سا لہجہ دیکھ کر دلاور نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ آگے بڑھا۔ فون میرے ہاتھ میں دو، اس نے کڑکدار آواز میں کہا تھا۔